صلوات ملت تشیع کے عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے آواز بلند صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بر محمد و اہل بیت محمد و آواز بلند صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأهل التقوى واليقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأرضين امام زماننا وصاحبنا ومولانا وولي امرنا وحبيبنا وطبيبنا وونيسنا ومؤنسنا طه في الحسين ويا غياث المضطر المستكين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف امام مہدی وارث قرآن کی ذات بابرکت سے خصوصی نصرت اور مدد اور حمایت حاصل کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وأنا من حسین احب اللہ من احب حسینا
وأبغض الله من أبغض حسينا حسين سبط من الأسباط بآواز بلند صلوات خداوند متعال اپنی بے مثل و بے مثال کتاب قرآن کریم سورہ آل عمران سورہ کا نمبر قرآن مجید میں تیسرا ہے، آیت نمبر 31 اور 32 میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرا حبیب، اے میرا نبی، اے میرا رسول، کہہ دو ان لوگوں کو جو مجھ اللہ سے ڈائریکٹ محبت رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر یہ اس دعوے میں سچے ہیں تو تجھ محمد کی اتباع کریں، تیری پیروی کریں، تیرے پیچھے پیچھے چلیں۔ جب یہ تیری اتباع کر لیں گے، تیری پیروی کر لیں گے، تیرے نقش قدم پر چل لیں گے تو میں اللہ خود ان سے محبت رکھوں گا، اور دوسری ڈگری ان کو یہ عنایت کر دوں گا کہ میں ان کا محب بن جاؤں گا، یہ میرے محبوب ہوں گے، اور تیرے قدموں میں آنے سے پہلے جتنے بھی انہوں نے گناہ کیے ہیں وہ سارے معاف کر دوں گا۔ یاد رکھو میں اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں، غفور بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، لیکن اس کے لیے جو تیرے پیچھے پیچھے چلے گا، جو تیرے پیچھے نہیں چلے گا، تیری درگاہ کو چھوڑ کر اپنا راستہ بنائے گا، میں اس کے لیے قہار ہوں۔ جو ہے جو تیرا راستہ چھوڑتا ہے اور اپنا راستہ خود بناتا ہے، میں اس کے لیے نہ غفور ہوں اور نہ رحیم ہوں۔ آیت نمبر 32 میں پھر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے کہ اگر انہوں نے قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا، اگر انہوں نے میری اطاعت نہ کی، میرا حکم نہ مانا اور تیرا حکم بھی نہ مانا، اور ہم دونوں کے حکم سے اگر انہوں نے منہ پھیرا تو پھر ان کو بتا دو یہ کافر ہو گئے ہیں، میں اللہ کافروں سے کبھی محبت نہیں رکھتا ہوں۔ توجہ ہوگی؟ یہ دو آیات مجیدہ ہیں جو انسان کے لیے کسوٹی کا کام کرتی ہیں کہ اگر کوئی اپنے آپ کو پرکھنا چاہتا ہے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، اپنے اندر یہ دیکھ لے کہ میں نے رسول کی اتباع کی ہے یا نہیں کی ہے۔ اگر تو میں نے رسول کی اتباع کی ہے، میں نے ہر امر میں رسول اللہ کے نقش قدم پر چلا ہوں، تو میں امت کی رہبری کے قابل ہوں۔ اگر مجھے رسول بلاتا رہا، میں اپنی مرضی سے جاتا رہا، تو میں نے اتباع نہیں کی، میں امت کی رہبری کے قابل نہیں ہوں۔ توجہ ہے؟ تو خداوند متعال نے تمام انسانوں کے لیے ایک ترازو لگا دیا ہے، ایک کسوٹی بنا دی ہے، ایک پرکھنے کا آلہ مقرر کر دیا ہے۔ وہ پرکھنے کا آلے کا نام اتباع یہ پیغمبر ہے کہ جو جتنی محمد مصطفیٰ کی اتباع کرتا ہے اتنا ہی اللہ کی درگاہ میں بلند اور محترم ہے۔ جو محمد کی اتباع نہیں کرتا، جو محمد کی اطاعت نہیں کرتا، جو محمد سے منہ پھیرتا ہے، اور جن کو محمد نے کہا انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، جس نے ان سے منہ پھیرا وہ بھی کافر ہو گیا ہے۔ تو جو ہے جن لوگوں کو، جن ہستیوں کو، تمام مسلمانوں کی کتابوں کے اندر یہ کسوٹی موجود ہے، اور حدیث مبارکہ جو ہم روز تلاوت کر رہے ہیں، حسین منی وانا
من حسین، من نل نہیں ہے عربی قاعدے کے مطابق، الف لام نہیں ہے، من حسین، حسین منی، یہ منی کیا ہے؟ لفظ منیت فارسی میں کہتے ہیں اس کو۔ حسین کو تو سب جانتے ہیں جتنا جان سکتے تھے، اگر حسین کو جانا ہوتا تو کربلا میں شہید نہ کرتے، اگر محمد کو جانا ہوتا تو حسین تمہارے سر کا تاج ہوتا۔ جو ہے اگر محمد کو پہچان لیا ہوتا تو حسین کو پہچان لیا ہوتا۔ عزادارو، جن لوگوں نے حسین ابن علی کو قتل کیا، شہید کیا، کیا کسی کے اندر جذبہ ہے یہ کہ کوئی ان سے بدلہ لینے کا جذبہ رکھتا ہو؟ یہ نہیں ہے، لگتا تو نہیں ہے، بندے تو سارے خاموش ہیں۔ آپ حسینی ہیں؟ اگر ہیں تو حسینیت، آواز تھوڑی ہے، توجہ ہے؟ جب میری بات سمجھ نہ آئے وہیں سے کھڑے ہو کر مجھے کہہ دینا کہ بات سمجھ نہیں آئی۔ ہر انسان کے پاس تین قیمتی چیزیں ہیں، ایک مال ہے، ایک جان ہے، ایک عزت ہے۔ حسین نے کربلا میں تینوں چیزیں دین بچانے کے لیے لگائی ہیں۔ توجہ ہے؟ ہر انسان کے پاس تین قیمتی چیزیں ہیں۔ عقل مند انسان کی جب جان پر بن جائے تو مال لگاتا ہے، جاگتے رہیں ذرا، جب جان پر بن جائے تو مال لگاتا ہے، اگر مال پر بن جائے جان نہیں لگاتا۔ پتہ چلا مال کمتر ہے، جان افضل ہے۔ پریشان تو نہیں ہے؟ جب جان پر بنے تو مال لگائے گا، جب عزت پر بنے تو مال بھی لگائے گا، اگر پھر بھی نہیں بچتی تو پھر جان بھی بچائے گا۔ دین خدا نہیں بچتا تھا، حسین نے مال بھی لگایا، جان بھی لگائی، عزت بھی لگائی، دین بچایا ہے۔ جو ہے حسین کا مال رسول اللہ کا مال ہے، حسین کی جان رسول اللہ کی جان ہے، حسین کی عزت رسول کی بیٹیاں ہیں، حسین کا ناموس رسول کا ناموس ہے۔ کوئی چیز بچائی ہے؟ نہیں بچی۔ تو تمہارے دل میں یہ جذبہ نہیں ہے کہ جس شمر نے زینب کبریٰ کی چادر چھینی تھی اس کا سر کاٹے؟ ہے نہیں جذبہ؟ ہونا چاہیے۔ ہے کوئی ہے جو بدلہ لے حسین کی عزت کا، حسین کے مال کا، حسین کے ناموس کا؟ جو بدلہ لینا چاہتا ہے سن لے، حسین کی ہر چیز کا بدلہ آج بھی لیا جا سکتا ہے۔ جو بدلہ لینا چاہتا ہے حسین کے قتل کا، وہ حسین کی مجلس میں رش کرے۔ جو ہے مجلس حسین قتل حسین کا بدلہ ہے، مجلس حسین قتل حسین کا بدلہ ہے، مجلس پر مال لگانا حسین کے مال کا بدلہ ہے۔ تجھے مجلس کا فلسفہ نہیں بتایا گیا ہے۔ بابا سے بلند صلوات پڑھ لیں۔ اور جو شخص رسول کی بیٹی کے ناموس کا بدلہ لینا چاہتا ہے
جو زینب کبریٰ کی لٹی ہوئی چادر کا بدلہ لینا چاہتا ہے، جو ناموس رسول اللہ کی لٹی ہوئی چادروں کا بدلہ لینا چاہتا ہے، وہ ہر چیز قربان کر کے جلوس میں آئے۔ اور جو ہے جلوس بدلا ہے زینب کبریٰ کے ناموس کا۔ اگر کسی کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ آقا زادی یزید کے سامنے کھڑی رہی، کیوں کھڑی کی؟ اس کا بدلہ یہ ہے ننگے پاؤں جس طریقے سے بھی بیٹے کو بھی لائے، خود بھی آئے، بھائی کو بھی لائے، بابا کو بھی لائے، چاہے بخار میں ہو چاہے مریض میں ہو، جلوس میں آئے۔ توجہ ہے؟ یہ بدلے ہیں فلسفہ یہ عزاداری امام حسین۔ تجھے بتایا نہیں گیا تیری مجلس کس مقصد کے لیے ہے، تیرا جلوس کس مقصد کے لیے ہے؟ بتاؤ۔ سن 61 ہجری میں جب حسین ابن علی سے یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا، اس وقت کتنے پرسنٹ مسلمان یزید کی بیعت کر چکے تھے؟ مطالعے کو بڑھائیں، مجلس میں پرانی باتوں کو چھوڑیں۔ ہر چیز نے ترقی کی ہے، اس منبر کے اندر حسینیت کے علم کی ہی ترقی نہیں ہے۔ ہر چیز ترقی کر گئی۔ حسین ترقیوں کا بادشاہ ہے۔ توجہ ہے؟ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاہ، تمام قسم کے علوم کی رہنمائی حسین کے پاس ہے۔ ان الحسین مصباح الہدی، ہمہ قسم کی ہدایات کا چراغ حسین ہے۔ ہدایات، رہبری، رہنمائی، علم سارا حسینیت میں ہے۔ اور ہمارے ممبر پر وہی 20 سال 60 سال پرانے والی بات بار بار دہرائی جا رہی ہے۔ کدھر ہے فلسفہ عزاداری؟ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ غصہ تو نہیں کھادی بیٹھے؟ ایک صلوات پڑھ لیں گے۔ حسینی وہ ہے جو حسین کی طرح سب کچھ حسینیت پر قربان کر دے لیکن پیچھے نہیں ہٹے۔ جو ہے عہد کریں اپنے مولا حسین سے کہ اے مولا، جیسے آپ نے دین پر سب کچھ قربان کر دیا، پیچھے نہیں ہٹے، ہم بھی تیرے جلوس پر سب کچھ قربان کر دیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ میں جلوس کا فلسفہ بتاؤں گا ابھی آپ کو۔ جلوس کیوں ہے، مجلس کیوں ہے، نوحہ خوانی کیوں ہے، اس کی ایک لاجک ہے، اپنی تعریف ہے، اپنا علم ہے۔ سن 61 ہجری یا 60 ہجری میں جب رسول اکرم کے نواسے سے جو رسول میں سے ہے، جا کے ذرا، جو رسول میں سے ہے، جو نبی نہیں مثل محمد ہے، حسین نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، حسین نبی کی طرح پاک بھی ہے اور اتنا ہی بلند بھی ہے۔ کیا بات ہے؟ جتنا معصوم نبی ہے اتنا ہی معصوم حسین ہے۔ حسین نہ نبی ہے
نہ رسول ہے، نہ ہم حسین کی عبادت کرتے ہیں. ہم نے حسینیت محمد مصطفیٰ سے لی ہے. یہی حسینیت اصل میں مصطفیٰیت ہے. توجہ ہے؟ جب 60 ہجری میں تمام مسلمانوں نے 98% لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی، پیچھے کتنے بچ گئے؟ 2% وہ کون تھے جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی؟ وہ حسین اور حسین کا گھرانہ ہے. جاگ رہے ہیں؟ وہ 2%. مولانا ابو العالی مودودی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، جنہوں نے تفسیر لکھی ہے قرآن کی، تفہیم القرآن 114 جلدوں پر ان کی تفسیر ہے، بہت بڑے عالم تھے. وہ فرماتے ہیں جب سن 60 ہجری میں 98% نے جو مسلمان تھے یزید کی بیعت کی، وہ سارے مجھے جواب دیں، کیا ان 98% میں کوئی وہ بھی ہے جو محمد میں سے ہو؟ توجہ ہے؟ 98% نے جب یزید کی بیعت کر لی تو وہ فرماتے ہیں ان 98% نے وہ غلطی کیوں کی جب حسین نے نہیں کی تو انہوں نے کیوں کی؟ توجہ ہے؟ 98% ایک طرف، اکیلا حسین ایک طرف. حسین کے پاس کون سی اتھارٹی ہے؟ توجہ رکھیں، حسین کے پاس کون سی اتھارٹی ہے؟ بعد میں چلوں گا. پہلے اس زمانے میں 98% کو آج 2% میں تبدیل کس نے کیا ہے؟ اس وقت یزیدیت 98% لوگوں سے بیعت لے چکی تھی. آج ذرا پورے عالم پر دیکھ حسینیت کتنے % ہے. جو حسینی ہے، شیعہ بھی حسینی، سنی بھی حسینی، ہر مسلمان حسینی. جو حسین سے بغض رکھے وہ یزیدی ہے. سن 61 ہجری کا 98% آج 2% میں تبدیل ہو گیا. اس وقت کا 2% حسین آج عالمین میں 98% ہے. یہ 98 کو 2 کس نے کیا؟ 2 کو 98 کس نے کیا؟ اس وقت کے 2% کو آج 98% حسینیت جس چیز نے بنائی ہے اس کا نام جلوس اعلیٰ ہے. تو جو ہے اس کا نام جلوس اعلیٰ ہے. وہ جس نے حسینیت کے بل بوتے پر یزیدیت کو شکست دی ہے وہ جلوس اعلیٰ ہے. اسی لیے تیرے جلوس پر حملے ہیں. تیری مسجد سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں، تیری نمازوں سے کوئی خطرہ نہیں. وہ کہتے ہیں جتنی چاہو پڑھ لو، ٹھیک ہے، مجلس 4 دیواری کے اندر کر لو، لیکن جلوس نہیں نکلنے دیں گے. کیوں جلوس نہیں نکلنے دیتے؟ جلوس اعلیٰ یزیدیت کو ننگا کرتا ہے. توجہ ہے؟ میری لاکھ جان قربان میرے مولا حسین پر. اگر جلوس نہیں تو پھر یزیدیت ہی یزیدیت ہوگی. توجہ ہے؟ جلوس اعلیٰ وہ انعام اور نعمت عظمیٰ ہے جس نے سن 60 ہجری کی یزیدیت 98% کو آج 2% کر دیا ہے. اور
اس وقت کے 2% حسینیت کو آج 98% کر دیا ہے۔ توجہ رکھیں، مسئلہ بیعت کا ہے۔ مولانا ابو العلا مودودی فرماتے ہیں جب حسین نے نہیں کی تھی تو 98% نے کیوں کی؟ ان کے پاس کیا اتھارٹی ہے؟ یزید کہتا ہے مجھے 98% کی بیعت فائدہ نہیں دیتی، اگر مجھے فائدہ دیتی ہے تو حسین کی بیعت فائدہ دیتی ہے۔ توجہ ہے؟ 98% نالودہ ڈھیڑ نہیں بھرتا، وہ 2% کے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ بات کو سمجھ، تجھے کیوں نہیں بتایا گیا؟ یزید کیوں تگودو کر رہا ہے؟ اس کو پتا ہے جب یہ پیغام میرے مولا حسین تک پہنچا کہ یزید بیعت مانگتا ہے، کیا کہا مولا نے؟ جاگ رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، میں تو رسول میں سے ہوں۔ میں عصمت میں معصوم ہوں رسول کی طرح، میری پاکی ہے رسول کی طرح، میرا مقام بلند ہے کہ میں رسول اللہ میں سے ہوں، میں وہ ہوں انا الحسین۔ مولا فرماتے انا الحسین، میں وہ ہوں جس کے پیچھے رسول نے دوڑے لگائی ہیں، میں رسول کا مستقبل ہوں۔ جو ہے مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت اس لیے نہیں کرتا۔ توجہ رکھیں، اگر میں نے بیعت کر لی تو رسول نے کر لی۔ اصل یزید کا پروگرام رسول سے بیعت لینے کا ہے۔ توجہ ہے؟ حسین فرماتے ہیں میں نے اگر بیعت کر لی تو رسول نے بیعت کر لی، رسول نے بیعت کرتی تو نبوت اور رسالت ختم، نبوت رسالت دین ختم۔ میں اس لیے بیعت نہیں کرتا، میری بیعت رسول کی بیعت ہے، اگر رسول کسی کو جھوک گیا تو اللہ جھوک گیا۔ کیوں؟ اللہ نے خود فرمایا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، میرے حبیب کا ہر فعل میرا فعل ہے۔ حسین و منی وَأَنَا مِنْ، حسین کا معنی کرنے جا رہا ہوں، پریشان تو نہیں ہو گئے؟ حسین مجھ سے ہے، توجہ رکھیں، حسین مجھ سے ہے، میں وہ ہوں جس کا قول اللہ نے اپنے ذمہ لیا، جس کا فعل اللہ نے اپنے ذمہ لیا۔ جب رسول نے کہا حسین مجھ سے ہے، یہ معنی بنتا ہے کہ حسین کا کلام میرا کلام ہے، حسین کا قول میرا قول ہے، حسین کا فعل میرا فعل ہے۔ حسین سے بیعت مانگنا مجھ محمد سے بیعت مانگنا ہے، جس نے محمد سے بیعت مانگی اس نے نبوت کو مٹایا۔ جو ہے میں رسول اللہ فرماتے ہیں ایسے ہی کہہ رہا ہوں کہ حسین مجھ سے ہے، یہ تو سب لوگوں کو پتا ہے کہ ہر نانے سے نواسا ہوتا ہے۔ تو پھر دوسرا جملہ سنو رسول کا، حسین منی وَأَنَا مِنْ حسین، میں خاتم الانبیاء، میں محمد مصطفیٰ، میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، عالمین کے اندر محمد مصطفیٰ اللہ کے بعد جو مقام بلند رکھتا ہے، وہ بلند مقام والی ہستی کہتی ہے میری نبوت چلے گی حسین سے، میری رسالت چلے گی حسین سے، میرا دین چلے گا حسین سے، میرا مستقبل حسین ہے، میرا نام اگر اذان میں زندہ رہے گا تو حسین زندہ رکھے گا۔ جو ہے میں
حسین میں سے ہوں، میری نبوت حسین کے ذریعہ ہلے گی، میری رسالت حسین کے ذریعہ چلے گی، میرا دین حسین کے ذریعہ چلے گا، میرے وہ تمام کمالات اور فضائل جو مجھ سے نہیں ظاہر ہوئے وہ حسین ظاہر کرے گا، وہ جو ہے وہ حسین ظاہر کرے گا۔ میں آج آگے بڑھ رہا ہوں، جو حدیث پڑھتے ہیں حسین منی، اس کا ترجمہ آپ کو کرتے جا رہے ہیں، حسین منی وانا من حسین۔ میں آج پہلے اس حدیث کی تشریح اور تفسیر بعد میں کریں گے، یہ بتا دوں اس کا شان صدور کیا ہے۔ آیت مجیدہ کا شان نزول ہوتا ہے۔ شاہ صاحب جاگتے بیٹھے ہو، بابا سے بلند سلوات۔ ہمارے طالب علم ہیں مدرسے کے، بہت اچھے۔ تو کیا ہے؟ آیت مجیدہ کا شان نزول ہوتا ہے، حدیث کا شان صدور و شان ظہور ہوتا ہے کہ حدیث کب ظاہر ہوئی، کب صادر ہوئی، لاجک کیا ہے، توجہ ہے نا، ڈیفینیشن پیچھے کیا ہے۔ اس حدیث کو جامعہ ترمذی شریف سے پڑھ رہے ہیں، تمام مسلمانوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسینہ۔ رسول فرماتے ہیں جس کا فرمانا اللہ نے اپنے ذمہ لیا، اللہ فقط اس سے محبت رکھتا ہے جو حسین سے محبت رکھے۔ من ابغض اللہ و ابغض حسینہ، جس نے حسین سے بغض رکھا اللہ اس کا دشمن ہے۔ اللہ اس کا، یہ بغض کیا ہوتا ہے؟ تعریف تو کرتے جا رہے ہیں، کل پرسوں بھی کی تھی، بغض کیا ہے نہیں پتا؟ اب سن لیں، حسین کی کسی علامت سے پیٹ میں بٹ کھانے کو بغض کہتے ہیں۔ توجہ ہے؟ جتنی عزاداری کی علامات ہیں، شبیہ علم، شبیہ ذوالجلال، شبیہ تابوت، یہ ساری سبیلیں، یہ سیاہ لباس، یہ تمام حسین کی نشانیاں ہیں۔ جو ان سے بٹ کھائے اس نے حسین سے بغض رکھا ہے۔ توجہ ہے؟ جڑا انہاں کو مروڑ کھائے، مروڑ کھانے کی وجہ یہ ہے کہ ان سیاہ کپڑوں سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں پہنے ہیں؟ جواب آتا ہے حسین کے سوگ میں پہنے ہیں۔ وہ حسین کون تھا؟ جواب آتا ہے رسول کا نواسا تھا، تو پھر سوگ کیوں؟ اس کو بے جرم و بے خطا قتل کیا تھا۔ توجہ رکھیں، پھر سوال آتا ہے کیوں قتل کیا، کس نے کیا؟ جواب آتا ہے یزید نے قتل کیا تھا، حسین سے بیعت مانگی تھی، حسین رسول میں سے ہے، اس نے بیعت نہیں کی تھی، اس لیے قتل کر دیا، یزیدیت ننگی ہو گئی۔ یہ سیاہ لباس بھی یزیدیت کو ننگا کرتا ہے، علم بھی یزیدیت کو ننگا کرتا ہے، تعزیہ بھی یزیدیت کو ننگا کرتا ہے، جلوس بھی یزیدیت کو ننگا کرتا ہے۔ پتا چلا بات کنائی بھئی جاتے پاؤندا پہ آئی۔ توجہ ہے؟ بات کنائی بھئی جاتے پاؤندا پہ آئی، سارا کچھ منافقاں دا چہرہ لکیا ہویا، قرآن دے پچھے یزیدیت ظاہر ہوتی پئی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے تو رکھے حسینیت نال وٹ، جس ویلے تو حسینیت نال وٹ رکھ سے اللہ تیرا دشمن ہے۔ جو ہے میں حدیث کی طرف چلوں، من ابغض حسینہ، جس نے حسین سے بغض رکھا اس کا اللہ دشمن ہے۔ یاد رکھو حسین میرے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، رسول اکرم کا فرمان ہے۔ حدیث کب ظاہر ہوئی، کون سا زمانہ تھا، کیوں رسول کو یہ فرمانا پڑا، سننے کو پسند کریں گے؟
پریشان تو نہیں ہوں گے؟ ہم نے یہ حدیث صحابی محترم سے نقل کی ہے. کچھ برادران یہ اعتراض فرما دیتے ہیں کہ یہ اہل شیعہ ساری احادیث اہل البیت سے نقل کرتے ہیں. ہم نے کہا چلو صحابہ کرام سے نقل کرتے ہیں، اس میں کیا فرق ہے؟ ہے نا، جو رسول کے صحابہ ہیں، صحابی کی نشانی یہ ہے کہ اپنے کلمہ پڑھنے سے لے کر اپنی موت تک رسول کی اتباع میں رہے. قرآن نے کہا ہے نا فَاتَّبِعُونِی، کلمہ پڑھنے سے لے کر موت تک اتباع رسول میں رہے. اگر اس کی زندگی میں رسول چلا جائے وہ پھر بھی اتباع کرے، یہ صحابی ہے. توجہ ہے؟ جو صحابہ کرام ہیں ہم ان کی پاؤں کی خاک کو اپنی آنکھ کا سرما بنانے کے لیے تیار ہیں. یہ روایت صحابی محترم سے ہے. صحابی کا نام یا علی بن مرہ ہے. یا علی نہیں، یا علی، یہ عین لام یہ، یا علی بن مرہ. سرائکی جی ترجمہ کراں، یا علی پوتر مرے دا. کون سمجھ آئیے؟ یا علی پوتر مرے دا، یہ صحابی محترم کا اسم مبارک ہے. یا علی بن مرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز ہم ایک صحابہ کی چھوٹی سی جماعت رسول اکرم کے ساتھ مدینے کی گلی میں نکلے. ہم آپ کو سن رہے ہیں نا؟ مدینے کی گلی میں نکلے، ایک مومن کے گھر دعوت کھانے کے لیے جا رہے تھے. صحابہ کی ایک چھوٹی سی جماعت مدینے کی گلی میں کسی مومن کے گھر میں دعوت کھانے کے لیے جا رہے ہیں. آگے تشریح کرنے والے مفکر نے ایک کتاب میں لکھا کہ یہ محفل یا جلوس ایسے چل رہا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے درمیان ایسے چل رہے تھے جیسے 14ویں کی رات کا چاند ستاروں کے درمیان چلتا ہے. تو جو ہے ارد گرد ستارے ہیں، توجہ رکھیں، درمیان میں چاند ہے. تو ہم جب گلی میں جا رہے تھے، الفاظ پر بہت غور سے توجہ رکھنی ہے. جب ہم گلی میں جا رہے تھے تو میں نے دیکھا اور صحابہ نے بھی دیکھا، اور ہم سے پہلے رسول اللہ نے دیکھا. گلی کے اندر کچھ بچے کھیل رہے تھے. ان بچوں میں ایک طرف حسین بھی موجود تھے. صحیح؟ اہل سنت کی روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ ان بچوں میں حسین بھی کھیل رہے تھے. ہمارے ہاں ترجمہ یہ ہے کہ وہ کھیلنے والے بچوں میں ایک طرف حسین بھی موجود تھے. کیوں؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا امام بچپن میں بھی دوسرے بچوں والی حرکات نہیں کرتا. توجہ ہے؟ ہمارا جو ہستی جس نے امام بننا ہوتا ہے وہ بچپن میں بھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، وہ چھوٹے سن میں بھی پاک اور طاہر ہوتا ہے. پاک اور طاہر کا معنی کیا ہے؟ ہر نقص و عیب سے پاک ہوتا ہے. نقص و عیب کیا ہوتا ہے؟ جو عقلی حوالے سے چیز عیب ہو وہ بھی اس میں نہیں ہوتی. تو جو ہے نا، اس کی ڈیفینیشن آج ہم اس پر بات نہیں کریں گے، ہم ادھر چلیں گے. صحابی محترم نے کیا کہا کہ حسین بھی موجود ہے. تو رسول اکرم کی نظر جیسے حسین پر پڑی، رسول نے ہم صحابہ کو چھوڑا. نہیں سمجھے الفاظ؟ پھر دوہرایا. رسول اکرم نے ہم صحابہ کو چھوڑا
گئے ادھر جدھر حسین ہے، پتا چلا حسین بہت بلند ہے، صحابہ اور ہیں، توجہ ہے، حسین بچپن میں بھی صحابہ کی جماعت سے اکیلا افضل ہے، گئے ادھر جدھر حسین ہے، ہمیں چھوڑا، ہم رک گئے۔ ہوتا کیا ہے، اگر کوئی کسی علاقے کا بزرگ باہر گلی میں آ جائے، اس کے ساتھ اس کے دوست احباب ہوں، اس کا پیارا بچہ نواسا یا پوتا ہو، تو وہ اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے ذرا اے بال اونچائیے، ایسا ہی ہے نا، وہ خود تو نہیں نا نستا ہوتے، خود تو نہیں نا دوڑتا ہے، اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ ذرا اے بال نور میرے کو لے۔ یہاں پر پتا چلا حسین عام بچہ نہیں ہے، کسی صحابی سے نہیں کہا حسین کو میرے پاس لاؤ، بلکہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، امام الانبیاء رسول ادھر دوڑے جدھر حسین ہے۔ روایت نے لفظ دوڑنا استعمال کیا ہے، گئے بھی نہیں، کیا کیا رسول اللہ ادھر دوڑے، صحابہ کو وہیں چھوڑ دیا۔ حسین نے دیکھا نانا میری طرف آ رہا ہے، ہمارا امام بچپن میں بھی اتنا ہی حکیم ہے جتنا بڑی عمر میں حکیم ہوتا ہے، توجہ رکھیں، رسول اکرم نے کسوٹی قرار دیا حسین کو، جب صحابہ کو چھوڑ کر حسین کی طرف بھاگے یا دوڑے، دیکھو صحابہ جس کے پیچھے میں دوڑتا ہوں تم بھی اس کے پیچھے دوڑنا۔ توجہ ہے، بات یہاں تک نہیں رکی، بات یہاں تک نہیں رکی، صحابی محترم فرماتے ہیں رسول اللہ دوڑے، ہم کھڑے دیکھ رہے ہیں، گئے کہاں؟ جہاں حسین ہے۔ راوی فرماتے ہیں جیسے حسین نے رسول کو دیکھا، حسین نے دائیں طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ توجہ رکھیں، حسین بہت بڑا حکیم ہے، حسین نے دائیں طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ جب حسین دائیں طرف دوڑے، رسول بھی دائیں طرف دوڑے، یعنی رسالت اور نبوت ادھر گئی جدھر بچپن میں حسین جاتا ہے۔ جو ہے رسالت اور نبوت ادھر گئی جدھر بچپن میں حسین جاتا ہے۔ راوی کہتا ہے جب دائیں طرف دوڑتے دوڑتے حسین نے دیکھا کہ نانا قریب آ گیا ہے، نانا بھی صحابہ کو دکھا رہا ہے، نواسا بھی صحابہ کو دکھا رہا ہے۔ جب دیکھا حسین نے کہ نانا قریب آ گیا ہے، حسین نے بائیں طرف دوڑنا شروع کیا، حسین نے بائیں طرف دوڑنا شروع کیا۔ پھر بھی رسول نے کسی سے مدد نہیں کی، مانگی کہ چلو بچہ قابو نہیں آتا، آ جاؤ بھجو میرے نال پکڑواؤ، نہیں، صحابہ ادھر کھڑے ہیں۔ پھر جدھر بائیں طرف حسین دوڑے ہیں، رسول بائیں طرف دوڑنا شروع ہو گئے۔ پتا چلا اوہ جاگ ہے مسلمان، نبی کو پہچان، جدھر جائے گا حسین ادھر جائے گی نبوت اور رسالت۔ توجہ ہے، جدھر جائے گا حسین ادھر جائے گی نبوت اور رسالت۔ ایک فلاسفر نے کہا، اس نے کہا نبی کیوں دوڑ رہے تھے؟ نبی بچے کے پیچھے نہیں، نبی اپنے مستقبل کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ نبی اپنے مستقبل کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ وہ کہتا ہے ہر عقل مند انسان اپنے مستقبل کے پیچھے دوڑتا ہے، اپنا مستقبل حاصل کرنے کی سر توڑ کوشش کرتا ہے۔ اس نے کہا پتا چلا کربلا میں سن 61 ہجری میں جب حسین کو شہید کرنے والے جمع ہوئے، یہ تو وہی حسین ہے جس کے پیچھے رسول بھاگتے تھے، مقابلے میں یزیدیت
حسینیت ہے تو خواجہ معین الدین اجمیری چشتی نے کہا حسین فقط حسین نہیں ہے، حسین تو دین خدا کا نام ہے۔ رسول کا مستقبل حسین ہے، رسول کا مستقبل دین کی بقا ہے۔ توجہ ہے نا، رسول کا مستقبل دین کی بقا ہے، رسول کا مستقبل اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی بقا ہے۔ اگر حسین نہیں تو اذان نہیں بچتی، حسین نہیں تو دین نہیں بچتا، حسین نہیں تو مسجد نہیں بچتی، حسین نہیں تو قرآن نہیں بچتا۔ آج اگر دین اور اسلام جس شکل میں بھی زندہ ہے، حسین کی حسینیت کا صدقہ ہے۔ تو جو ہے راوی نے کہا اتنے میں رسول اکرم قریب پہنچے، کسی نے نہیں حسین کو کہا رک جا، کسی نے نہیں کہا، رسول اللہ نے بھی نہیں فرمایا۔ جب یہ چکر کٹوا دیے، صحابہ کو سمجھا دیا، توجہ رکھیں، صحابہ کو سمجھا دیا۔ صحابہ سمجھدار ہستیاں ہیں، تیرے میرے جیسے نہیں ہیں، بہت کچھ سمجھتے ہیں، بہت کچھ سمجھتے ہیں، سمجھنا چاہیے، اگر نہیں سمجھیں گے تو صحابی نہیں رہیں گے۔ توجہ ہے؟ تو کسی نے نہیں صحابہ میں سے فرمایا کہ حسین رک جا، نانا دوڑ رہا ہے، نہیں، حسین اپنی مرضی سے رکا۔ حسین کا رکنا ہی تو دین ہے، حسین کا رکنا دین ہے۔ جیسے حسین رکا، الفاظ پر غور رہے، بڑی باریک حدیث ہے، لوگوں کے عقائد یہاں سے بنتے ہیں، جاگنا ہے۔ جیسے حسین رکا، رسول قریب پہنچے، رسول قریب پہنچے۔ رسول اللہ نے کیا کیا؟ امام حسین کو پکڑ کر اپنی طرف نہیں کھینچا، رسول کے ایک ایک حرکت اور سکون پر نظر رکھی ہے راوی نے۔ حسین کو پکڑ کر اپنی طرف نہیں کھینچا۔ یہاں پر عموماً کیا ہے، جب ہم اپنے بچوں کو پکڑتے ہیں یا اٹھاتے ہیں تو اس کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، محبت سے سینے سے لگاتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں۔ راوی کہتا ہے رسول اللہ نے حسین کو پکڑا لیکن اپنی طرف نہیں کھینچا، اپنے آپ کو حسین پر گرایا۔ کیا یہ سارا فعل ہے مسلمان تمہیں نظر نہیں آتا رسول کیا کر رہا ہے؟ کیا یہ رسول کا اپنی مرضی کا فعل ہے؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یہ اللہ کا فعل ہے۔ اللہ نے حسین کے پیچھے دوڑایا ہے رسول کو۔ راوی کہتا ہے رسول اکرم نے ایک ہاتھ حسین کے ٹھوڑی کے نیچے رکھا، دوسرا ہاتھ ادھر رکھا۔ دوسری روایت ایک ہاتھ کمر کے پیچھے رکھا، ایک ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے رکھا، اپنے چہرہ اقدس کو اور جس کی قسمیں خدا اٹھائے، تو جو ہے اپنے چہرہ اقدس کو، اپنے وجہ مبارک کو ادھر حرکت دی جدھر حسین کا چہرہ ہے۔ حسین کے چہرے کو اپنی طرف نہیں کھینچا، اپنے ہونٹوں کو حرکت دے کر، چہرے کو حرکت دے کر اپنے ہونٹوں کو لے گئے ادھر جدھر حسین کے ہونٹ ہیں۔ تو جو ہے دوسری روایت کہ اپنے ہونٹوں کو لے گئے ادھر جدھر حسین کے رخسار ہیں، توجہ رکھیں، جدھر حسین کے رخسار ہیں یا جدھر حسین کے ہونٹ ہیں، ہونٹوں پر ہونٹوں کو رکھا، نگاہ صحابہ کی طرف ہے، نہیں سمجھے، نگاہ مصطفیٰ صحابہ کی طرف ہے، صحابہ کی نظریں حسین اور رسول پر جمی ہوئی ہیں، اپنے ہونٹوں کو ہونٹوں پر رکھا حسین کے اور دیکھا ادھر، اور پھر فرمایا یاد رکھو حسین منی و انا من حسین۔ تو جو ہے یہ ہے
ہے اس حدیث کی ڈیفینیشن کہ یاد رکھو یہ جو حسین میرے ہاتھوں میں ہے، کل کو کوئی آنے والا حسین یہ نہ کہے یہ رسول نے میرے بارے میں کہا تھا۔ جو حسین میرے ہاتھوں میں ہے، جس کو میں نے پکڑا ہوا ہے، جس کے ہونٹوں پر میرے ہونٹ ہیں، یہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس حسین میں سے ہوں، میں اس حسین میں سے ہوں۔ یاد رکھو اللہ تو فقط اسی سے محبت رکھتا ہے جو میرے اس حسین سے محبت رکھے۔ آیا عزاداران امام حسین اپنے آپ کو پہچانیے، جو اس فرش پر حسین کی محبت میں بیٹھا ہے اللہ اس کا محب ہے، اللہ اس کا محب ہے۔ ہر بندہ حسین کی عزاداری میں، حسین کی محبت میں شامل ہونے والا محبوب خدا ہے، چاہے رنگ کالا ہو، چاہے گورا ہو، چاہے کوئی نسل ہو، چاہے کوئی قوم قبیلہ ہو۔ رسول اور حسین دل کو دیکھتے ہیں، دل میں کیا ہے وہ جو ہے، یہ ہستیاں دل کو دیکھتی ہیں۔ حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینہ۔ توجہ رکھیں، یہ عمر اس وقت راوی کے کہنے کے مطابق یا 6 سال ہے یا 5 سال ہے یا 7 سال ہے، جتنے سال بھی ہے، صحابہ نے دیکھا نا، صحابہ کرام زندہ ہیں نا جب حسین نے مدینہ چھوڑا یا نہیں چھوڑا؟ تو بتائیں ذرا، جب حسین نے مدینہ چھوڑا کتنے صحابہ حسین کے ساتھ نکلے؟ اس پر کل بات کریں گے۔ آج ایک ایسی ہستی کی خدمت میں خراج تحسین پیش کرنا ہے، نہ عرب ہے، نہ عجم ہے، اور نہ بڑی قوم اور قبیلے والا ہے، رنگ سیاہ ہے، ہونٹ موٹے ہیں اور خود غلام ہے۔ حضرت جون علیہ السلام کربلا کے ایک شہید کا نام ہے۔ مولا علی نے 150 اشرفیوں میں اپنے چچا زاد بھائی فضل ابن عباس سے خریدا۔ کس کو؟ جون کو۔ خرید کر اپنی طرف سے ہدیہ کیا حضرت ابو ذر غفاری کو کہ یہ میری طرف سے آپ کے لیے ہے۔ 150 اشرفیاں علی نے دی اور خریدا اپنے چچا زاد بھائی سے اور دے دیا کس کو؟ حضرت ابو ذر غفاری کو۔ جب حضرت ابو ذر غفاری کو خلیفہ یہ سوم کے دور میں ربضہ کی طرف وطن بدر کیا گیا تو یہ جون ساتھ تھا، یہ جون ساتھ تھا۔ حضرت کی وفات و شہادت ابو ذر کے بعد جون پھر مدینے آ گیا۔ جون مدینے آ کر مولا علی کے دروازے پر اپنے آقا کے علاوہ جائے تو کہاں جائے؟ جب مولا علی کے دروازے پر آیا، مولا نے حضرت جون کی ڈیوٹی امام حسن کے ساتھ لگا دی۔ جب امام حسن دنیا سے چلے گئے، مولا علی پہلے چلے گئے، تو جون امام حسین کی خدمت میں ہے، تو مولا امام حسین نے اپنے فرزند علی زین العابدین کے گھر کی خدمت کے لیے لگا دیا۔ تو جب امام حسین نے مدینہ چھوڑا تو جون ساتھ ہے۔ بتاؤ مسلمانوں، یہ جون کتنا افضل ہے، جس کا رنگ تو کالا ہے، جس کی قوم حبشی ہے، جس کے ہونٹ موٹے ہیں۔ کیا یہ حسین کو چھوڑ کر کیوں نہیں گیا؟ اس لیے نہیں گیا، اس نے رسول سے سنا تھا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ یہ نکلا حسین ابن علی کے ساتھ، جون کربلا میں آیا۔ عزاداروں میں مختصر کرنے جا رہا ہوں۔ عاشور والے دن جون جب مولا کی خدمت میں آیا، حل من رخصہ یا مولا، کیا مجھے بھی موت کی اجازت ہے؟ مولا فرماتے ہیں تو ہمارا مہمان ہے، تو ہمارے پاس عافیت کے لیے آیا تھا،
سلامتی کے لیے آیا تھا. ہم اپنے مہمانوں کو نہیں مرواتے ہیں. میں اپنی بیعت آپ کے گلے سے اتارتا ہوں اور آپ کو اجازت دیتا ہوں, جنت کی بھی ضمانت دیتا ہوں. جا چلا جا. ہماری مصیبت میں اپنے آپ کو گرفتار نہ کر. عزادارو جون کا سننا تھا. جون مولا کے قدموں پر گرا, قدموں کے بوسے دے کر احتجاج محب کرتا ہے. محب کے احتجاج کا اپنا رنگ ہے. عرض کرتے مولا میں عجم ہوں, میں حبشی ہوں, میں غریب ہوں, میرا رنگ سیاہ ہے, میرے پسینے سے بدبو آتی ہے. آپ بنی ہاشم خوشبودار ہے, مجھے اس لیے اجازت نہیں دیتے. مولا مجھے اجازت دے دو اور میرا سیاہ خون آپ کے سرخ میں مل کر بابرکت ہو جائے. عزادارو مولا تڑپ گئے. مولا نے سینے سے لگایا. مولا فرماتے اس لیے نہیں جول, تو ہمارا مہمان ہے. یہ عرض کرتا ہے مولا جب آپ سکھ میں ہو تو میں آپ کے دروازے سے کھاؤں, جب دکھ آئے میں چھوڑ کر جاؤں, یہ مردانگی نہیں ہے. میری لاکھ جان قربان حضرت جون کی عظمت پر. عزادارو جون میدان جنگ کو نکلے. جنگ ہوئی 25 ناریوں کو یا ایک روایت کے مطابق 40 کو فنار کیا, اور جب خود گرے آواز دی علیکہ منی سلام یا ابا عبداللہ. حسین سے کرسی چھٹ گئی. حسین سر پر پہنچے جا بٹھے. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ تیری عظمت پر قربان. مولا جون کے سر پر پہنچے اور دیکھا جون کو. ایک کہیں روایت ہے کہ اپنے چہرے کو جھکایا جھکایا جھکایا, جون کے رخسارے پر رکھا, اور روایت کہتی ہے دعا کی میرے اللہ جون کے خون کو خوشبودار بنا دے, جون کے چہرے کو نورانی بنا دے. جب عاشور گزر گئی بنی اسد نے لاشیں دفن کیے. ایک روایت کے مطابق یہ لاشا دفن نہیں ہوا تھا. جب 20 محرم کو بنی اسد کا دوبارہ گزر ہوا, ایک لاش پڑی ہے جس سے خوشبو بلند ہو رہی ہے اور جس سے نور نکل رہا ہے. تو یہ مولا حسین کی دعا تھی. چہرہ نورانی ہوا, خون سے خوشبو آئی. ہم سب اس پر سلام پڑھتے ہیں. ہمارے ماں باپ بھی تم پر قربان ہے جون. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایمن کل یوم کلبون. ماتم حسین